بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق
اللہ اکبر دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا سروں کا سمندر دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا آقا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا آقا میرا
ہمارا سب شکر کے ذکر تمہارا ہر دم ہے ورد ہمارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں تمہارا سائل ہوں میں تیرے در کا ملے بھیک مجھ کو کرم کی رکھنا جو میرے آقا اس میری چشمے نم کی گنبد خضرا کا ان آنکھوں سے نظارہ گنبد خضرا کا آنکھوں سے اپنی نظارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میری عرض خدارا سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو اپنی چشمے عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو کس کا تم ہو سہارا بیچارے کا تم ہو چارہ کس کا تم ہو سہارا بیچارے کا تم ہو چارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں تمہارا تو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر بیچارہ تیرے در کا ہی ہے شاخہ تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حج کے اسباب بنا دو حج کے اسباب بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کے اسباب اسباب بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مژدۂ جاں فضا اب سنا دو سوئی تقدیر میری جگہ دو اپنے جلوے نظر میں بسا دو اپنے جلوے نظر میں بسا دو اپنے جلوے نظر میں بسا دو میرا سینہ مدینہ بنا دو میرا سینہ مدینہ بنا دو میرا سینہ مدینہ بنا دو حج کے اسباب بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کروں پھر مدینے میں آؤں حج کروں پھر مدینے میں آؤں یہ شرف یا حبیب خدا دو جھوم کر گرد کا پھروں میں جھوم کر گرد کا پھروں میں جھوم کر گرد کا پھروں میں
دلا دو، یہ سعادت خدا سے دلا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، اپنے محراب منبر کا درگاہ، اپنے محراب منبر کا درگاہ، سبز گنبد کا جلوہ دکھا دو، خوب مکے کی گلیوں میں گھوموں، خوب مکے کی گلیوں میں گھوموں، اب مینا کی بہاریں دکھا مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، مجھ کو عرفات کے بھی مناظر، اسپائے غوث اعظم دکھا دو، اسپائے غوث اعظم دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، غم مدینے کا بے قراری، از پائے شاہ کرب و بلا، آخری دل میری عمر کے گئے آقا، آخری دل میری عمر کے گئے، آخری دل میری عمر کے ہیں، میرا مسکن مدینہ بنا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، میرا مسکن مدینہ بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حج کے اسباب بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، دم نکلنے کی جان سوز کھڑیاں آ گئی، آ کے کلمہ پڑھا دو، میری میت پہ شاہ مدینہ یا رسول اللہ، میری میت پہ شاہ مدینہ، میری میت پہ شاہ مدینہ، اپنی رحمت کی چادر اڑا دو، اپنی رحمت کی چادر اڑا دو، مجھ کو میٹھا
میٹھا مدینہ دکھا دو، گنہگار پر چشم رحمت اپنے اللہ سے بخشوا دو، حج کرے ہر برس کا حج کرے ہر برس ساگیا، حج کرے ہر برس سعادت رسول خدا دو، یہ سعادت رسول خدا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، حج کے اسباب بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے اسباب بنا دے۔ اس شاعر نے کہا کہ چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے وہ ہماری زندگانی کے سہارے ہو گئے۔ واقعی یہ حج کے ایام میں جو کیفیت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جانے کا کوئی خاص لباس ہو، کسی بھی لباس پہن کو کوئی شخص جا سکتا ہے، مگر یہ مکہ المکرمہ اگر حج اور عمرے کی نیت سے کوئی جائے گا تو اس کے لیے خاص لباس پہننا ہے۔ اور حج میں وہ سب جو مینا میں ہوتے ہیں ایک ہی لباس میں ہیں اور ایک ہی الفاظ سے سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ جو کیفیت ہوتی ہے ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز سے، کالے بھی ہیں وائٹ بھی ہیں، ہے نا، گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں سانولے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں بڑے قد کے بھی ہیں، سب کوئی اللہ سے جنت لینے مغفرت لینے عرفات کی طرف جب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، پھر کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہت تیرے لیے ہے، اے اللہ ملک تیرا ہے مولا، نعمتیں تیری ہیں، میں حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں۔ اور وہ اس ارادے سے جا رہا ہے کہ میرا مولا میرا مالک مجھے بخش دے گا، آج میری خطائیں معاف کر دے گا، اور جب میں عرفات سے نکلوں گا نا تو ایسا ہو جاؤں گا بالکل پاک صاف گناہوں سے۔ تو کیوں نہ تمنا کریں عرفات کی، کیوں نہ مینا جانے کی تمنا کریں، کیوں نہ کعبے کے گرد طواف کرنے کی تمنا کریں۔ یہ سب تمنائیں اللہ ہماری پوری فرما دے اور ہمیں اسباب عطا فرما دے کہ ہم سب لبیک پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں تو سوئے مینا اور عرفات اور مزدلفہ جائیں اور لبیک پڑھتے ہوئے جائیں، دعائیں کرتے ہوئے جائیں، اور ہمیں اللہ ذوق و شوق عطا فرمائے۔ رحمت کے دروازے تو سبھی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سب مانگ سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی کلام ہمارے عدنان بھائی آج ہمیں سنائیں گے کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ تو مانگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس باب رحمت میں ہم بھی داخل ہو جائیں، ہمارے لیے بھی ایسے اسباب میرے آقا عطا فرما دیجیے۔ کھلا ہے سبھی لیے باب رحمت، وہاں مرادوں سے مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ
کا خیالی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خالی نہ وہ غات خالی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خالی نہ وہ غات خالی جو پوچھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھنا تو کا ایک اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی تھنا تو کا ایک اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی دھنی اپنی قسمت کا ہے وہی تو تیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دھنی اپنی
نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سجا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی میں توصیف سرکار کو کر رہا مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں میں توصیف سرکار تو کر رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں صرف ایک ادنا سناخواہ ان کا کہاں میں کہاں نات اقبال و حالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی سبحان اللہ. اللہ ہم کو مدینے اور مکے کی باادب اور باذوق حاضریاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا لمحات ہوتے ہیں جب زائر اپنے آقا کے دربار میں جا کر سلام پیش کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. محبوب کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، آقا اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ویسے تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں مگر قرب کی بات ہی کچھ اور ہے نا. پھر وہ لمحات بھی آتے ہیں نا کہ آقا سے عرض کرتا ہے اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. اپنے وطن میں تو عرض کرتا رہا یا رسول اللہ، اب تو آپ کے بالکل قرب میں پہنچ گیا ہوں، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. آپ ہی فرماتے ہیں نا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو بڑا خوش نصیب زائر ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں آقا کے دربار میں پہنچتا ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعا گو ہیں رب کریم ہم سب مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی باادب حاضریاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی محفل نعت میں کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں. چنانچہ اسی مناسبت سے آج میں قرآن کریم کی افضل ترین صورت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، جس میں حدیث بھی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں. فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو آپ نے مجھے آواز دی. میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا لہذا فوراً حاضر نہ ہو سکا، جلدی سے نماز مکمل کی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ پاک کا یہ کلام نہیں پڑھا؟ وہ کیا کلام ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والوں اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اور اس کے رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک نے یہ آیت فرمائی کہ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت نہ سکھاؤں؟ پہلے تو وہ بات بیان کر دی آپ نے، وہ آیت سنا دی کہ اگر کوئی نماز میں بھی ہو اور نبی پاک اسے بلائے تو نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں عظمت والی صورت نہ سکھاؤں، قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت سکھانے کا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ یہ قرآن کی سب سے عظمت والی صورت ہے، اور یعنی یہ سبع مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کی صورت ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابی بن کعب سے بھی مروی ہے یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا یعنی حضرت ابی، لہٰذا میں جواب نہ دیا میں نے، پھر جلدی سے میں نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں حاضر ہوا تو فرمایا ابی تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا تو نے کلام الہی میں یہ آیت نہ پڑھی، سورہ انفال میں ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی آئندہ نماز میں بھی ہوا تو آپ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اب اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس کی مثل صورت نہ تو تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی صورتوں میں کوئی ایسی صورت ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یعنی گویا کہنے لگے ضرور سکھائیے۔ فرمایا تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ حضرت ابی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ نبی پاک نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی وہ صورت ہے کہ اس کے مثل صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن کی باقی صورتوں میں، بے شک یہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں روایتیں جو میں نے آپ کو پیش کی، اس میں جو واقعہ ہوا کہ نبی پاک نے انہیں بلایا اور وہ نماز میں تھے، اس میں سیکھنے کو ملا کہ اگر عین نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی کسی کو یاد فرمائے تو نماز جتنی پڑھ لی ہے وہیں چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب آپ بلائیں تو اب وہ شخص نماز میں بھی ہے تو اسی وقت نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی سورہ فاتحہ کی کہ یہ افضل ترین مختصر جو سورت کے متعلق آپ نے فضائل بیان فرمائے، یہ سورہ فاتحہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں یعنی الفاظ ہیں، 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور 1 مرتبہ مکہ شریف میں اور 1 مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ ابلیس نے
چیخیں مار کر رویا ہے وہ. کب کب؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین. ایک مرتبہ جب اس میں لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پہ اتار دیا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. امام مجاہد کہتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑیں مار مار کر، چیخ کر، چلا کر رویا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہ سورہ فاتحہ کی کیسی فضیلت ہے. یہ پڑھنے سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے نازل ہونے سے وہ رویا، چیخا. اس کی بڑی برکتیں ہیں. سلطان المفسرین عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک روز نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی. جبریل امین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، سلام پیش کیا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے. آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے. پہلے نور کے متعلق اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا وہ نور کیا ہے؟ وہ نور سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. جو شخص سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں. سورہ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان رکھے، اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے جس کا نام سورہ شفا بھی ہے. یقین کامل سے اگر کسی مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں اس کا مرض دور ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید تو پورا شفا ہی ہے. قرآن مجید نے فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. البتہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت کے ساتھ اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل ہے، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. ڈاکٹر کہہ دے یہ دوائی کھا لو تمہیں شفا مل جائے گی، حکیم کہے میں نے 1000 لوگوں پر یہ اپنا نسخہ استعمال کیا، بڑا مجرب ہے، اس سے شفا مل جاتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بخاری و مسلم کی روایت، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ سفر پر تھے. راستے میں ایک مقام پر اس شخص نے آ کر صحابہ سے عرض کیا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ ایک صحابی نے فرمایا ہاں میں دم کر دوں گا. چنانچہ وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا. اس کی برکت سے وہ مریض ٹھیک ہو گیا. حضرت خارجہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا. ان میں سے ایک شخص مجنون یعنی پاگل تھا جسے انہوں نے لوہے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، یعنی زنجیروں کے ساتھ. انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا. اس پر دم کیا تو وہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کا پاگل پن دور ہو گیا اور شفا یاب ہو گیا. دیکھا آپ نے ان دونوں واقعے سے
کہ قرآن کریم سے علاج کرنا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کرنا، انہیں لکھ کر تعویذ بنانا، یہ سب جائز ہے۔ صحابہ بھی دم کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کیا کرتے تھے، اور یہ دم دوسروں کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا دم کرنا بھی جائز اور اس کا تعویذ بنانا بھی جائز، اور جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھ کر کسی پر دم کرنا، اپنے آپ پر بھی اور کسی پر دم کرنا، یہ بھی جائز ہے، اور اس سے شفا ملتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ پورا قرآن شفا ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ جو سورہ فاتحہ کا ذکر ہوا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر ہوا، آپ کوشش کریں اپنے بچوں پر دم کریں، رات جب سوئیں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ شریر جنات سے اور بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان صورتوں سے برکتیں لینے والا بنائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہم انشاءاللہ اپنے ثنا خان سے سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، نزا میں بھی ان کی کرم نوازی ہوگی، روح نکلنے میں بھی اگر ان کا دیدار ہو گیا نا تو بیڑا پاری ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، جام کوثر پلائیں گے، میزان عمل کو بھاری کر دیں گے، اس کا ذکر ہے۔ اور فرماتے ہیں رب دیتا ہے اور جو ہے وہ تقسیم کون کرتے ہیں؟ جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے دست خیر الورا سے ملتا ہے۔ رب موتی ہے، دیتا رب ہے، اور کھلاتے مصطفیٰ ہیں، عطا کرتے مصطفیٰ ہیں۔ اسی کا ذکر امام اہل سنت اپنے اشعار میں کر رہے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق کو سچا ہے کھلاتے، سچا ہے کھلاتے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے، کون بنائے بناتے، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے، کون بچائے بچاتے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اللہ بھاری بناتے ہیں،
میں کوثر کا ذکر ہے، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور وہ کون عطا فرمائیں گے؟ نبی پاک عطا فرمائیں گے کہ کوثر کے مالک ہی وہی ہیں، مالک کے کوثر وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سبحان اللہ، یہ کوثر کے جو جام عطا فرمائیں گے اور جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہم نبی پاک سے التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے کرم سے ہمیں پلا دیجیے گا پھر کبھی بھی پیاس نہ لگے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے پیتے ہم ہیں، پلاتے سلم سلم میٹھا رس سلم سلم میٹھا رس سلم سلم میٹھا رس پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار کراتے ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے ہیں، کہہ کے بلاتے ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں، لطف وہاں فرماتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، تو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدار رضا سناتے ہیں، مجدار رضا سناتے ہیں، مجدار رضا سناتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے سبحان اللہ۔ منقبت کے دو شعر مدنی رضا سے سنیں گے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجد کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، ہاں لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں
دو تاسا سب کا پنجنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے سر میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے بروزے پہ جا کر ظاہر طیبہ بروزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے سو روا ہو جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے سو روا ہو میرے غم کی کہانی سنا کر میرے غم کی کہانی سنا کر میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا اور کہنا اقرار شاہ عالی ہے وقت تجھ سے تیرا سوال تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو اس کا پورا شاہ کر تو سلام سے رو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہماری اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس محفل نعت میں جو استغاثے التجائیں کی وہ قبول ہو جائیں، ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضریاں نصیب ہو جائیں۔ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کو بھی اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کو بھی حاجی بنا دے، حج کی سعادت نصیب فرما اور مدینہ منورہ کا زائر بنا دے، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، ہم سب کی جملہ جائز حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زمین و زمان